الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، حج کے مسائل و احکام کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایام مینا کے مسائل اور احکام کا ذکر کریں گے۔ مینا میں جو قیام کیا جاتا ہے اس میں حاجی حضرات 8 ذی الحجہ یوم ترویہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ رات مینا میں گزارتے ہیں اور اس رات کا مینا میں گزارنا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کو مینا میں نہ پہنچ سکے اور وہ 9 کو سیدھا عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج درست ہو جاتا ہے اور اسے کوئی دم وغیرہ نہیں دینا پڑتا۔ لیکن سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو چاشت کے وقت مکہ سے نکلے تھے اور آپ ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ گئے تھے۔ مینا میں پہنچ کر 8 ذی الحجہ کو آپ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور پھر 9 کی فجر مینا میں ادا کریں اور 9 کو پھر مینا سے نکل کر حاجی حضرات عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد مینا میں جو ایام گزارنے ہوتے ہیں ان میں پہلا دن 10 ذی الحجہ یعنی یوم الحج الاکبر قربانی کا دن ہوتا ہے۔ تو فجر کے وقت مزدلفہ سے نکل کر جب حاجی حضرات مینا میں پہنچتے ہیں تو مینا میں 10 تاریخ کو ان کا سب سے پہلا عمل جمرۃ العقبہ پر 7 کنکریاں پھینکنا یعنی جمرہ پر رمی کرنا ہوتا ہے۔ یہ 7 کنکریاں جو پہلے دن صرف جمرۃ العقبہ یعنی جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے اس پر پھینکی جاتی ہیں، یہ کنکریاں آپ مزدلفہ سے بھی لے سکتے ہیں، مزدلفہ سے آتے ہوئے راستے سے بھی لے سکتے ہیں اور مینا میں کسی بھی مقام سے لے سکتے ہیں، سوائے ان کنکریوں کے جو جمرات کے قریب پھینکی گئی ہوں، جن سے رمی کر دی گئی ہو تو وہ کنکریاں دوبارہ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہیں سے بھی کنکریاں لی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنکریاں صرف مزدلفہ سے چننا چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مزدلفہ اور مینا میں کسی بھی مقام سے کنکریاں لی جا سکتی ہیں۔ کنکری کا حجم جو ہے وہ موٹے چنے کے برابر ہو یا اس کے لگ بھگ اس کے قریب، بہت زیادہ پتھر کو جو ہے وہ اٹھا کر وہاں جمرات پہ نہ پھینکے جائیں۔ اور بعض حضرات رمی کرتے ہوئے ان جمرات کے اوپر اپنے جوتے پھینکتے ہیں، بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں اور دوسری چیزیں اسی طرح پھینکتے ہیں اور ساتھ ہے اللہ معاف کرے برا بلا بھی کہتے ہیں اور گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ دراصل شیطان انسان کا اس قدر دشمن ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر بھی کچھ لوگوں سے اپنا کام لے لیتا ہے۔ جمرات پہ کنکریاں پھینکنا ایک انتہائی اہم عبادت ہے اور حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اس واجب کو سنت رسول کے مطابق ادا کرنے کے بجائے وہاں شیطان نہیں بیٹھا ہوا کہ ہم اس کو گالیاں نکالیں، اور اگر بیٹھا ہوا بھی ہو تو اس کو گالیاں نکالنا درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ خلاف سنت عمل ہے اور یہ فضولیات ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی اہم ترین عبادت ہے۔ کنکریاں مارتے ہوئے ہمیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری پھینکنا چاہیے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ پہلی کنکری پھینکیں بسم اللہ کر کے اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، تکبیر بلند کر کے کنکری اس طرح پھینکیں کہ وہ جمرے کے اوپر جا کر لگے۔ اگر جمرے کے اوپر کنکری نہ لگے اور اس کے قرب و جوار میں حوض کے اندر گر جائے تو وہ بھی درست ہے۔ اور جو کنکری اگر ازدحام اور رش کی وجہ سے آپ پھینکیں اور آپ کو شک پڑ جائے کہ وہ حوض کے اندر نہیں گری ہے تو اس کی جگہ دوسری کنکری پھینک دینا چاہیے۔ اس طرح سے 7 کنکریاں آپ جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان پہ
یہ آپ کا پہلا عمل ہوگا 10 تاریخ کو مینا میں پہنچ کر کنکریاں پھینک دیں۔ اگر کوئی خاتون معذور ہو یا کوئی شخص بیمار ہو جائے تو وہ کسی دوسرے کو اپنا نائب بنا سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے کسی دوسرے کو کنکریاں پھینکنے میں، رمی کرنے میں نائب نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح سے بعد کے دنوں میں بھی، یعنی 11 اور 12 کو جو رمی کی جاتی ہے ظہر کے بعد، اس میں بھی بغیر کسی شرعی عذر کے کسی دوسرے کو جو ہے وہ نائب نہیں بنایا جا سکتا۔ 10 تاریخ کو رمی کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک ہے، لیکن جائز وقت مغرب تک ہے، یعنی گویا کہ طلوع آفتاب سے لے کر مغرب تک آپ جو ہے وہ رمی کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے دن رمی کا وقت ہے، بعد کے دنوں میں زوال کے بعد رمی کا وقت شروع ہوتا ہے، آگے چل کر انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ جمرہ عقبہ کی رمی تک آپ مزدلفہ سے آتے ہوئے لبیک اللہم لبیک یعنی تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جب جمرۃ العقبہ پہ آپ رمی کرتے ہیں تو اس کے بعد تلبیہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد تلبیہ موقوف ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد حاجی حضرات کا جو ذکر ہے وہ تکبیر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کا دن یعنی 10 ذی الحجہ کا دن قربانی کا دن ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا دن یوم النحر یوم الحج الاکبر، یعنی یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے، اور حجاج کرام جمرۃ العقبہ پہ رمی کرنے کے بعد وہاں اس کے قریب نہ رکیں اور نہ دعا کریں کہ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد تلبیہ آج موقوف ہو جائے گا، پھر وقتاً فوقتاً آپ تکبیر پڑھتے رہیں، اور 10 ذی الحجہ کو رمی کے بعد حجی حضرات کا دوسرا عمل ہے قربانی۔ قربانی حج قران اور تمتع کرنے والوں پر واجب ہے۔ جس نے قران اور تمتع کی نیت سے احرام باندھا ہو اس کے لیے قربانی واجب ہے، اور جو حج افراد کر رہے ہوں ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے حج افراد کرنے والے رمی جمرہ کے بعد یعنی جمرۃ العقبہ پر رمی کرنے کے بعد اپنے سر منڈوا کر احرام کھول سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے حج قران اور تمتع کی نیت کی ہے وہ قربانی کا جانور لے کر اسے قربان کر دیں، یا بینک میں پیسے اگر انہوں نے پہلے سے جمع کروا دیے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، یا ابھی جا کر بینک میں پیسے جمع کروا دیں، اس لیے کہ وہاں بھی اس بات کا انتظام کیا گیا ہے کہ بینک موجود ہیں اور بینک میں پیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد یا بینک میں پیسے جمع کروانے کے بعد آپ اپنے سر کے بال منڈوا لیں اور آپ کا احرام کھل جائے گا۔ سر کے بال منڈوانے کے 2 طریقے ہیں، یا آپ حلق کروائیں یا قصر کروائیں۔ حلق سے مراد یہ ہے کہ سر پہ استرے یا بلیڈ سے پورے سر کے بال منڈوا دیے جائیں، حلق بہتر اور افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائی۔ اور قصر یہ ہے کہ سر کے بال اگر لمبے ہوں تو پورے سر سے بال اس طرح چھوٹے کروا دیے جائیں کہ سارے سر سے یا کم از کم چوتھائی سر سے 1 انگل کے برابر جو ہے وہ بال کاٹنے میں آ جائیں، تو اس سے جو ہے وہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے سر کے دائیں اور بائیں یا آگے اور پیچھے سے کچھ بال کٹوا لیتے ہیں وہ احرام سے باہر نہیں ہوتے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کسی بھی امام کے نزدیک یہ عمل جائز نہیں ہے۔ البتہ خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے سر کے بال جو ہے اکٹھے کر کے آخر سے 1-2 انگل بال جو ہے وہ خود کاٹ لیں، یا کسی خاتون سے کٹوا لیں، یا کسی محرم مرد سے جو ہے وہ کٹوا لیں۔ خواتین کو ایسا کرنے کی اجازت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سر کے بال کاٹنے کے بعد آپ کے اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو
تحلل اول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد احرام کھل جاتا ہے اور آپ نہا دھو کر اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مرد اور عورت یعنی بیوی اور خاوند کے تعلقات اس وقت تک جائز نہیں ہوتے جب تک طواف زیارت یا طواف افاضہ جو حج کا رکن ہے وہ نہ کر لیا جائے۔ باقی احرام کی ساری پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اٹھ جاتی ہیں۔ البتہ طواف زیارت کرنے تک مرد اور عورت کا جو ہے وہ تعلق اس کی اجازت نہیں ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد یہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ طواف زیارت کو جو ہے وہ تحلل ثانی کہا جاتا ہے۔ تحلل ثانی کے بعد یہ تعلقات جائز ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس جس نے قران یا تمتع کرنا ہو اور اس کے پاس قربانی کے لیے رقم نہ ہو، یا کسی آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، رقم چوری ہو گئی اور وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو چونکہ قران اور تمتع کرنے والوں پر قربانی واجب ہے اس لیے اس کے بدلے میں وہ 10 روزے رکھ سکتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ 3 روزے ایام ذی الحج میں یہیں پہ رکھنے ہوں گے اور باقی 7 روزے جب آپ اپنے ملک اور اپنے وطن یا اپنے شہر واپس لوٹ جائیں تو پھر بعد میں آپ 7 روزے رکھ لیں۔ یہ 3 روزے آپ ایام ذی الحج میں 9 سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں اور 10 کے بعد یعنی 11، 12 اور 13 کو بھی رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو باقی 7 روزے ہوں گے وہ آپ اپنے ملک اور اپنے شہر جا کر بعد میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ 7 روزے آپ ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک ایک کر کے آپ 7 کی گنتی بھی پورے کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو اور اس نے قران یا تمتع حج کیا ہو تو اس طرح وہ قربانی کے بدلے میں اس طریقے سے 10 روزے جو ہے وہ رکھے تو انشاءاللہ اس کا یہ واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ جب آپ نہا دھو کر احرام کھول دیں تو اس کے بعد آج کا جو تیسرا عمل اس کے بعد آپ کا ہوگا وہ طواف افاضہ یا طواف زیارت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ طواف افاضہ اور طواف زیارت اگر آپ اس کو مؤخر کرنا چاہیں تو دوسرے اور تیسرے دن تک مؤخر کر سکتے ہیں، لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ آج کے دن ہی جا کر طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کو طواف الوداع تک بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے، یعنی 12 یا 13 ذی الحج تک بھی۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ اور طواف زیارت جو ہے وہ 10 تاریخ کو ہی کیا تھا، تو اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو آپ 10 کو کر سکتے ہیں تو زیادہ افضل اور بہتر ہے، نہیں کر سکتے تو بہرحال یہ رخصت ہے کہ آپ اس کو دوسرے دن تیسرے دن بھی جا کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کرنے کے لیے جو لوگ چلے جاتے ہیں مکہ میں ان کو چاہیے کہ طواف کرنے کے بعد واپس مینا لوٹ کر آئیں۔ بعض لوگ وہیں پہ اپنی رہائش پہ چلے جاتے ہیں یا رات وہاں گزارتے ہیں، ایسا کرنا خلاف سنت ہے، اور واپس آ کر یہ 10 اور 11 کی رات اور اگلی رات مینا کے اندر گزارنا حج کے واجبات میں سے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پوری رات مینا سے باہر گزارے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ طواف زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اگر وہ حج قران اور تمتع کر رہے ہیں اور انہوں نے عمرہ کا طواف کرنے کے بعد اگر ایک سعی اور کی ہے تو تمتع کرنے والوں کی وہ عمرے کی سعی ہوگی۔ اب انہوں نے طواف افاضہ اور طواف زیارت کے بعد ایک سعی اور کرنی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں انہوں نے جو پہلی سعی کی ہے وہ ان کے عمرے کی سعی ہے، اب ان کو طواف زیارت کے بعد ایک سعی اور کرنی ہوگی جو حج کا رکن ہے۔ اور جن لوگوں نے حج افراد یا حج قران کیا ہے اور وہ طواف کے بعد جب بیت اللہ آئے تھے تو طواف کے بعد سعی کر چکے ہیں تو علماء کے صحیح قول کے مطابق خواہ ان کا حج افراد ہو یا حج قران ان کو دوسری سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت اللہ پہنچ کر طواف کے بعد ایک سعی کی تھی، اس کے بعد طواف افاضہ کے بعد آپ واپس مینا میں چلے گئے تھے، آپ نے اس کے بعد کوئی دوسری سعی نہیں کی۔ اس لیے قران کرنے والوں کے لیے بھی درست یہی ہے کہ وہ صرف ایک سعی کریں گے، البتہ تمتع کرنے والوں کو دو سعی کرنی پڑیں گی، ایک عمرے کی سعی اور دوسری حج کی سعی۔ اسی طرح افراد کرنے والوں کے لیے بھی ایک ہی سعی ہے، اور اگر افراد کرنے والے پہلے انہوں نے صحیح نہیں کی ہے تو پھر ان کو آج صحیح کرنی پڑے گی۔ اس طرح صحیح کر کے پھر آپ واپس مینا میں لوٹ جائیں، رات مینا میں گزاریں، اور دوسرے دن 11 تاریخ کو مینا میں آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، یعنی جمرات پہ رمی کرنی ہے۔ 11 اور 12 تاریخ کو جو رمی کی جاتی ہے اس کا مسنون وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بعض حاجی حضرات سمجھانے کے باوجود بھی کسی کی بات نہیں مانتے اور وہ فجر کی نماز پڑھ کر ہی رمی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ علماء نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر جو لوگ معذور ہوں، مثلا خواتین اور بچے اور معذور لوگ، تو وہ اگر دن کے وقت رش میں رمی نہ کر سکیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مغرب کے بعد رات کو رمی کر لیں۔ اور اسی طرح جو لوگ بیمار اور معذور ہوں، اگر ان کی کیفیت یہ ہو کہ وہ خود رات کو جا کر رمی کر سکتے ہیں تو انہیں کسی دوسرے کو وکیل نہیں بنانا چاہیے۔ وکیل وہی بنا سکتا ہے جو رات کے وقت بھی رمی نہ کر سکے اور اس کو کوئی شرعی عذر ہو، حاملہ خواتین ہوں یا بیمار اور معذور یا زیادہ جو ہے وہ عمر رسیدہ لوگ ہوں اور ان کی مجبوری ہو یا بچے ہوں جو ازدحام کی وجہ سے نہ کر سکتے ہوں تو وہ کسی دوسرے کو نائب بنا سکتے ہیں۔ ایک صحت مند آدمی کو کسی دوسرے کو نائب بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ 11 تاریخ کو جب آپ رمی کے لیے جائیں تو یہ کنکریاں آپ مینا میں کسی بھی مقام سے چن لیں۔ کنکریوں کو جمع کر کے دھونا بھی خلاف سنت ہے، اور کنکریوں کا حجم میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ موٹے چنے کے برابر یا اس کے لگ بھگ ہو، اور کنکریاں پھینکنے کے لیے آپ زوال کے بعد جائیں۔ زوال سے پہلے یعنی زور کی اذان سے پہلے اگر آپ کنکریاں مارنے کے لیے جائیں گے تو آپ کی کنکریاں شمار نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ابھی رمی کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ نماز وقت سے پہلے نہیں ادا کی جا سکتی، اس طرح 11 اور 12 تاریخ کو رمی زوال سے پہلے نہیں کی جا سکتی۔ رمی کے لیے جب آپ جائیں تو آپ نے آج پہلے چھوٹے جمرے پہ یعنی جمرہ صغریٰ کے اوپر جو ہے وہ رمی کرنی ہے، اور اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پہ اور اس کے بعد جمرۃ العقبہ پہ۔ جمرہ صغریٰ چھوٹے جمرے کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے چھوٹا شیطان، اور جمرہ وسطیٰ درمیانے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے درمیانہ شیطان، اور بڑا جمرہ عقبہ جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے بڑا شیطان۔ سب سے پہلے آپ چھوٹے جمرے پہ 7 کنکریاں اسی طرح پھینکیں جس طرح آپ نے 10 تاریخ کو جمرۃ العقبہ پہ 7 کنکریاں پھینکی تھی۔ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں اور ایک ایک کر کے 7 کنکریاں پھینکیں، اور 7 کنکریاں پھینکنے کے بعد چھوٹے شیطان اور درمیانے شیطان پر کنکریاں پھینکنے کے بعد آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ ان 2 جمرات پہ یعنی چھوٹے اور درمیانے کے اوپر رمی کرنے کے بعد دعا کرنا مسنون عمل ہے، البتہ بڑے کے اوپر رمی کرنے کے بعد دعا نہیں کی جاتی۔ اس طرح سے آپ تینوں جمرات پہ 7 کنکریاں پھینکیں۔ اگر کوئی آدمی ایک ساتھ 2 یا ساری کنکریاں پھینک دے گا تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایک ہی کنکری شمار ہوگی۔ ہر کنکری ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر پھینکنا چاہیے، اور جیسا میں عرض کر چکا ہوں جو کنکری حوض کے اندر یا جمرے کے اوپر نہ لگے وہ شمار نہیں ہوگی، اس کی جگہ پھر دوسری کنکری پھینکنا چاہیے۔ جمرات کے اوپر تینوں جمرات پہ رمی کرنے کے بعد پھر آپ واپس لوٹ جائیں اور دن اور رات کے اوقات میں کثرت سے تکبیر پڑھتے رہیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور دعا و استغفار میں دن اور رات گزاریں۔ ان دنوں میں دوسرا دن 12 ذی الحجہ کا ہے۔ 12 ذی الحجہ کو پھر زوال کے بعد تینوں جمرات پہ رمی کرنا واجب ہے۔
اور اس کا وقت بھی زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو رمی کے لیے 13 تاریخ کا دن بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو لوگ 12 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد جانا چاہیں ان کو رخصت ہے۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی جلدی کرنا چاہے 2 دن کے بعد جانا چاہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور وہ 12 تاریخ کو رمی کر کے جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ 12 تاریخ کو تینوں جمرات پہ رمی کرنے کے بعد پھر وہ مغرب کی نماز سے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائے۔ اگر کسی کو 12 تاریخ کا سورج مینا کے اندر غروب ہو جائے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پھر وہ 12 تاریخ کی رات بھی مینا کے اندر گزارے اور 13 کو زوال کے بعد کنکریاں مار کر مینا سے رخصت ہو۔ تو جن حضرات کو نکلنا ہوتا ہے، اکثر لوگ بلکہ سبھی لوگ جو ہے وہ 12 کو ہی نکل جاتے ہیں، تو ان کو مغرب سے پہلے مینا سے نکلنا چاہیے، اور جس کو مغرب مینا کے اندر ہو جائے اسے چاہیے کہ پھر وہ رات کو وہاں قیام کرے، یہ واجب ہے، اور دوسرے دن کنکریاں تینوں جمرات پر مارنے کے بعد پھر وہاں سے نکلے۔ تینوں جمرات پر ترتیب سے کنکریاں مارنا واجب ہے۔ بعض لوگ ایام مینا میں کنکریاں مارنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد مینا سے باہر نکل جاتے ہیں۔ دن کو اگر آپ کہیں باہر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی فضولیات کے لیے نہیں، بلکہ یہ عبادت کے دن ہیں، اور آپ حج کے دوران اپنے سارے وقت کو عبادت کے اندر صرف کریں۔ دن اور رات کے اوقات میں اللہ سے خوب دعائیں کریں، نوافل ادا کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، گریہ وزاری کریں، اور یہ خاص قبولیت کے دن اور قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں کو اور ان دنوں کو فضولیات اور لغویات کی نظر نہ کریں۔ بعض لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ مینا کے اس قیام میں بعض لوگ بالکل فضول گپ شپ میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور بعض لغویات اور تاش وغیرہ کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ انتہائی گناہ ہے، اور ان بابرکت دنوں میں اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے تو پھر اسے حج کے لیے وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے، جو وہاں جا کر بھی اللہ کی نافرمانیاں لوگ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو بھی وقت ہمارے پاس ہو وہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں اور دعا و استغفار میں گزارنا چاہیے۔ سننے میں آیا ہے کہ قریب کے لوگ، مثلاً جدے اور طائف وغیرہ کے لوگ یا اس قرب و جوار کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایام مینا میں پہلے دن 10 تاریخ کو کنکریاں مار کر قربانی وغیرہ کر کے اپنی کنکریاں کسی کے حوالے کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں راتیں گزارنا بھی واجب ہے، اور پھر 2 دن یعنی 11 اور 12 کو رمی کرنا بھی حج کے واجبات میں سے ہیں۔ اگر بغیر شرعی عذر کے کوئی کنکریاں کسی کو دے کر وہاں سے نکل جائے تو علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ پھر اس شخص کو جو ہے ہر واجب کے بدلے میں ایک قربانی دینا پڑے گی۔ اگر کسی کو کنکری پھینکنے میں شک ہو جائے کہ یہ کنکری جو ہے وہ حوض کے اندر نہیں گری ہے، جمرے پہ نہیں لگی ہے، تو اس کی جگہ پھر اسے دوسری کنکری پھینکنا چاہیے۔ یہ تھے ایام مینا کے مسائل و احکام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔